اس وقت انتخابات معیشت کو بدحالی سے بچائیں گے یا مزید بدحالی کا شکار کریں گے؟ یہی آپشنز ہیں ان کے پاس۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ جی کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہماری معاشی صورتحال ہے وہ اس کی ایک ہی وجہ، جتنی معاشی بینز ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ اسی آپ ہی کے پروگرام میں میرا خیال ہے کہ پچھلے 2.5 3 4 سال میں کتنی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جی معاشی بحران جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، اور سارے مسائل، سارے پرابلم سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ جب 2014 میں سیاست ریاست بچاؤ کے نام پہ شروع ہوا تھا تو بھی کہا تھا کہ یہ آپ کو معاشی بحران میں شکار کر دیں گے، لیکن جو صاف شفاف سلیکشن ہے وہ ضرورت پکی ہے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن اسے ایک چیز لفظ ہے یہ کہ عمران خان صاحب کا جو کلیش ہے، جو اس وقت کا جھگڑا ہے وہ نیوٹرلز کے ساتھ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس ٹینشن کے دور میں عمران خان صاحب کو فری اینڈ فیئر الیکشن نیوٹرل دے سکتے ہیں۔ مسلم نون کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور بے شک عمران کو نہ جیتا ہے، لیکن نیوٹرلز کے لیے یہ ثانیہ برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ بات بہت ہی پیچیدہ ہو چکی ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ پاکستان کا 70 سال کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے۔ سر لیکن مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے ہم یہ تو مانتے ہیں کہ معاشی استحکام جو ہے وہ آپ کے سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اگر فوری الیکشنز کی بات کی جائے، کیونکہ پہلے ہی اتنے دورائے سے گزر رہا ہے ملک معاشی طور پر، کیا ہم انتخابات کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ مزید بڑھائے گا مشکلات کو یا پھر سہارا دے گا؟ نیائی صاحب مجھ سے پوچھے، نہیں میں تو بتا رہا ہوں جی کہ پاکستان کے اندر کوئی سر نہیں، آپ نے ایک پرنسپل سچویشن تو کر دی نا سر، آپ نے ایک پرنسپل سچویشن تو بتا دی، سٹانس بتا دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس وقت بھی فوری الیکشنز ہی ہوں تو ٹھیک ہے؟ کو آپ الیکشن کرائیں یا نہ کریں، پاکستان جس نوٹ ڈرائیو کے اندر آیا ہوا ہے، جس بحران میں آیا وہ اس سے اب نہیں نکل سکتا۔ یہ کوئی کل نہیں پیدا ہوا، یہ کوئی 17 جولائی کے الیکشن نے پیدا نہیں کیا، یہ 2018 کا الیکشن نہیں پیدا نہیں کیا، یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے میں بتا رہا ہوں 2014 سے جو ہم نے سیاسی بحران پیدا کیا ہے ایسی جگہ پہ پہنچایا ہے کہ اس کو جیو کے پروگرام میں اسپیسیفکلی میں نے کہا کہ یہ نوز ڈرائیو جا رہا ہے ملک، یہ اس کو سارے عمران خان آ جائے، شہباز شریف آ جائے، نواز شریف آ جائے، پاکستان کے دائرے مل جائے، پھر بھی نہیں نکال سکتے، کسی کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ ٹھیک نہیں کر سکتا، یہ آئے تھے نا ٹھیک کرے اکانومی، تو میں نے کہا لیکن محمل کوئی تو راستہ ہوگا، ٹھیک ہے لیکن محمل کوئی تو راستہ ہوگا۔ جی رینا دیکھیں، میں اس سوال کے جواب میں کوشش کرتے ہیں محمل سے پوچھتے ہیں جی میں نے کہا رینا میں اس سوال کے جواب میں آپشنز تو کوئی نہیں لے رہی، اس کی میں آپ کو وجہ سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشنز تو ایک کانفلکٹ ریزولوشن کا میکانزم ہوتے ہیں، اور اسی لیے نارمل حالات میں اس سے بہتر کوئی آپشن یا کوئی بات نہیں ہے کہ عوام کے پاس جایا جائے اور وہ طے کریں کہ ان کا ووٹ کس کے لیے، یعنی کہ طاقت کا سرچشمہ بالکل عوام ہے اور انہی کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کے بعد مزید کانفلکٹ بڑھتا ہے، اور اس وقت جب دنیا کے اندر ایمرجنگ اکانومیز جو ہیں وہ بھی تباہی کے دہانے پر ہیں، کیونکہ جو معیشت کے حالات گلوبلی ہیں، تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بہت سخت اکنامک فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہیں اور کرنے پڑ بھی رہے ہیں۔ اسی لیے اگر عوام کے پاس جانے تو اس سے پہلے دو چیزیں کر لیں، وہ لازمی کریں تاکہ وہ طے کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پہلی چیز ایک چارٹر آف اکانومی کرنا ہوگا، جس کے تحت سب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اکانومی کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو اقدامات یہ حکومت لے رہی ہے یا اگلی حکومت کرے اس پر سیاست نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں یہ ملکی مفاد میں ہو رہا ہے نہ کہ کسی کے پرسنل انٹرسٹ کے لیے۔ سب کی سیاست دیکھیے یہی رہ جانی ہے لینا، سیدھی سی جو بات ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے اکنامک مس مینجمنٹ کی وجہ سے اگر ڈیفالٹ کر گئے تو اس کی تباہی نہ کوئی جماعت برداشت کر سکے گی نہ ہمارے عوام برداشت کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز جو میں کہوں گی وہ یہ کہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ان تمام سیاسی جماعتوں کو وہ بھی طے کرنا ہوگا، جس کے تحت یہ سب طے کر لے کہ براڈلی الیکشنز کے ریزلٹ کو مانا جائے گا اور کس میکانزم کے تحت الیکشنز ہوں گے، یعنی کہ اس کے لیے پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں نا، لیکن پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ
जब तक आप इलेक्शंस की तारीख का ऐलान नहीं करते, इलेक्शंस का ऐलान नहीं करते, अब हम उससे पहले बैठने को आपके साथ तैयार हैं। ऐलान करें, जो मर्जी हमसे मुज़ाकरात कर लें। इलेक्शंस के अगर वो डेट दे देते हैं और उससे पहले फिर आपने अगर डेट देनी है तो केयर टेकर सेटअप भी एक बनना होगा। आपको ये भी तय करना होगा कि क्या, जिस तरह पीटीआई तो कहती है ईवीएम्स के बगैर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है, बहुत सारी चीजें तय करनी पड़ेगी। क्या पीटीआई मान जाएगी? इस तरह तो नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि इन दो चीजों को तय कर लें और फिर बिल्कुल इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन ये अगर चीजें तय नहीं करेंगे तो फिर कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बेशक नई हुकूमत भी आ जाए, क्योंकि अगर कोई रिजल्ट ही नहीं मानेगा तो ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त जिस अच्छा, मसला ये है ना, अब अवाम भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ है वो कहते हैं कि जी हम जो दावे करते थे, हम तजर्बाकार हैं, जब वो आए और उन्होंने दावे किए हम ठीक करने के लिए आए हैं, तो हम मईशत का हाल देख रहे हैं, अभी तक तो कोई रिजल्ट हमें नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जो करके गए, जिनके ऊपर ब्लेम ये लगाया जाता है कि आपकी वजह से खराब हो रहे हैं, आके मजीद क्या कर लेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सलीम साफी साहब क्या समझते हैं, क्या फौरी इंतखाबात ही वो हल है जिससे ठीक होंगे मुल्की हालात? देखिए, जब मैं पॉलिटिकली देखता हूँ तो मैं तो चूँकि 2018 के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानता, मैं इसको डिफेक्टो निज़ाम मानता था और इनको जाली असम्बलियाँ समझता हूँ, उसको जाली इंतखाब समझता हूँ। इसलिए उस रोज़ से लेके आज के दिन तक मेरा वही मुतालबा है कि 2018 की तरह सिलेक्शन नहीं बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, ठीक। लेकिन अब इकोनॉमिकली जब हम देखते हैं और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो उसके लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक, पॉलिटिकल इस्तेहकाम। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो फ़िज़ा है उसमें मेहमान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप इलेक्शन इन हालात में जाएंगे तो न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं आ सकता, बल्कि मुझे तो उस सूरत में कोई मावराए आईन इक़दाम का ख़तरा नज़र आता है। दूसरा, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ग्लोबल और ख़ारजा पॉलिसी में आपकी प्लेसमेंट क्या है। इस वक्त आपकी ख़ारजा पॉलिसी और इकानमी एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। तो पिछले 3 सालों में चीन के साथ मामलात ख़राब किए गए, सी पैक पे काम अमलन रुक गया है, वेस्ट के साथ मामलात ख़राब किए गए, सऊदी अरब के साथ मामलात ख़राब किए गए जो हमारे दोस्त ममालिक थे, रूस के साथ ये सिर्फ ज़ुबानी बातें हुई लेकिन रूस के साथ मामलात इस दौरान ख़राब किए गए। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो इस वक्त हमने अभी तक उन चीज़ों को रीबिल्ड नहीं किया है और अपने आप को प्लेस नहीं किया है। फिर तीसरी बात कि ये जो इक़दामात आपने अभी उठाए हैं IMF को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि सब दोस्त ममालिक ने अपनी इमदाद को उससे कंडीशनल किया था और ये सख्त फैसले इन्होंने कर लिए। तो अब अगर इलेक्शन में इनको जाना पड़ेगा तो ये भी कोई बच्चे नहीं है। जिस तरह इमरान खान को अदम एतमाद का ख़तरा नज़र आ गया तो उन्होंने IMF के साथ किए गए कमिटमेंट्स से रूगर्दानी इख्तियार कर ली, तो ये हुकूमत भी वो काम करेगी। ठीक है भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि जब से PDM हुकूमत में आई है, मैं मौलाना साहब की नस्तलीक उर्दू, बिलावल भुट्टो की गुलाबी उर्दू, नवाज शरीफ साहब की फ़िक्रमंदी, अवाम, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी भूल ही गया हूँ, पता नहीं कहाँ गए सब चीज़ें। दूसरी बात है, मुल्क की मईशत की बर्बादी फिर चुकी है, मुल्क दिवालियापन के दरवाजे पर है और ये सब सियासी सब सियासी बोने तख्ते पंजाब की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। यानी जितनी मेहनत जरदारी साहब वहां कर रहे हैं उतने सिंध पर कर लेते या मईशत पे कर लेते तो हो सकता है। उन्होंने कहा था नैब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते, नैब तो मुक गया, मईशत ही चला लें, हुकूमत मिल गई है। 100 दिनों में मैडम शेख 44 रुपए डॉलर जो है वो उसकी बेकदर हुआ है, ऊपर गया है और रुपया बेकदर हुआ है। 44 रुपए, कल सिर्फ 12 रुपए हुआ है, कोई नहीं बोल रहा। आपने 5 रुपए कहा था, तरीके इंसाफ में हुआ 12 रुपए किसी एक दिन में हुआ है। दूसरी बात है, मरकज से इमरान खान को निकालने के बाद इन्होंने सबक नहीं सीखा, पंजाब में हारने के बाद भी सबक नहीं सीखा। पंजाब में इमरान खान को फारिग करेंगे परवेज लाई या किसी धांधली धुंधी से, इनको लग पता जाएगा। मौजूदा इंतखाबात बहुत जरूरी है मैडम शेख, ब्लैक मेलिंग से बचेंगे। एक पार्टी कम अज कम आएगी, वो आके फैसले करेगी और इखलाकी हैसियत होगी उसकी
اور یہ جو کہتے ہیں نا ہم سیاسی وہ دے رہے ہیں، سیاسی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، اس سے بچیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے میڈم شیخ ان نئے انتخابات میں جانا، جو جیتے وہ آ کے بڑے فیصلے کرے، جو ہارے وہ گھر بیٹھے آرام سے خیر سے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ تحریک انصاف سڑکوں پر رہے گی اور یہ رولا بڑھتا رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ابھی الیکشنز کال کر دیتے، فوری الیکشنز کال کر دیتے ہیں، تو آپ کے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے جو آپ کو امداد ملی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائے گا، آئی ایم ایف سے جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر ممکنہ طور پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ صاف اور شفاف ہوں گے؟ اگر اس کے بعد بھی یہ تحفظات ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو، پھر کیا کریں گے؟ میڈم شیخ یہ سارے ویلڈ سوال ہیں، میں سارے مان لیتا ہوں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہو، کے پی میں عمران خان صاحب کی حکومت ہو اور وہ مرکز کے پیچھے پڑے رہیں اور سڑکوں پر چڑھتے رہیں اور ان کی 24 کلومیٹر کی حکومت ہو، یہ بڑے فیصلے کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، یہ بالکل نہیں کر پائیں گے، یہ کمپنی نہیں چل پائے گی۔ سہیل وڑائی صاحب کو دوبارہ کہوں گا کہ وہ ایک ٹائٹل چھاپیں، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ پہلی بات تو یہ مد نظر رکھے، یہ آپ نے شروع میں کہا نا پی ٹی آئی کے سابق وزیر خزانہ، یہ صرف پی ٹی آئی کے سابق وزیر خزانہ نہیں تھے، شوکت ترین زرداری کے بھی وزیر خزانہ تھے اور حفیظ شیخ زرداری کے بھی وزیر خزانہ تھے، اور ایک کو ہٹا کے اسد عمر جو تھے وہ جنرل عمر کے صاحبزادے ہیں، جانشین ہیں، جنہوں نے یحییٰ خان سے لے کے پرویز مشرف تک سب کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ پہلی بات تو یہ، لیکن یہ زبان سے یہ چیزیں آسان ہے۔ آئی ایم ایف کی قسط آپ کو ملنی ہے اگست میں، ابھی اس نے صرف ہاں کر دی ہے۔ اس انسرٹنٹی میں جو نگران حکومت ہوگی، پہلے تو نگران کیسے بنے گی؟ نگران تو اب آئین پہ چلیں گے تو وہ اپوزیشن لیڈر اور شہباز شریف مل کے نگران بنائیں گے نا، وہ کیا عمران خان سے یہ منوا سکیں گے؟ چیف الیکشن کمشنر ان کا بنایا ہوا ہے، ان کا اپنا نامزد کردہ ہے، خفیہ ملاقات وہ نہیں کر رہے تھے، وہ آج اس کو ریمو کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اس انسرٹنٹی میں کہ جب قوموں کو پتہ نہ ہو کہ آگے جا کے کس کی حکومت آئے گی، کس کی، وہ آپ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ تو اگر الیکشن کرانا چاہتے ہیں خوشی سے کرا لے، لیکن اس کے ساتھ ڈیفالٹ کے لیے تیار ہو جائے، پھر ڈیفالٹ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یہ جو کچھ ہے بھی، یہ بھی ماضی کی انسرٹینٹی کا اور ہماری پالیسیوں میں عدم استحکام کا وہ نتیجہ ہے۔ اور جو یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ مرکز اور وہاں پہ اس کی حکومت ہوگی، یہ ماضی میں بھی ہوا ہے کہ ماضی میں ادھر پیپلز پارٹی کی حکومت اور پنجاب میں ان کی حکومت۔ نہیں، وہ ماضی میں فرینڈلی حکومتیں نہیں تھی، اب عمران خان ہے، فرینڈلی وہ فائرنگ نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے، یہ چلا نہیں پائیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اگر یہ سارے باتیں مان بھی لاؤں، ان کے بس کی بات نہیں رہی، عمران خان کے ساتھ یہ بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے پچھلے سارے گناہ بخشوا دیے ہیں۔ بتائیں نا سلیم صافی صاحب، مہنگائی رک گئی ہے، ڈالر ختم ہو گیا ہے، بربادی کم ہوئی ہے، یہ جو ہم روز ماتم کرتے تھے، اب بتائیں اس کو یہ ایک بڑا فیصلہ، جواب دے دیں، کوئی ایک بڑا فیصلہ جو انہوں نے آ کے کیا، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ کچھ کر پا رہے ہوتے تو ہم مان لیتے۔ آئی ایم ایف سے ابھی کل ہفتے اگلے ہفتے آ جائے گے، اگلے ہفتے آپ کی جواب آ گیا پلیز۔ آئی ایم ایف کا جو ڈیل انہوں نے کی جواب آ گیا، دوسرے کا جواب سنا کریں۔ یہ کر سکتا ہوں میں ریپ اپ کے، جب شوکت ترین آئے تو انہوں نے خود عمران خان کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انتہائی غلط ڈیل کی گئی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو جس طرح پسایا تھا، تو اس کے بعد اگر ارشاد بٹی کو بھی وزیر خزانہ بنا دیتے تو وہ یہ فیصلے کرتے جو ابھی مفتاح اسماعیل کر رہا ہے۔ ہاں